بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مومن کی خدمت میں اور مومنین کے بچوں کی خدمت میں اپنے ناوے امام سرکار امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف پیش کریں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام شیعان حیدر کرار کے نام امام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام برحق خلیفہ ہیں، اور سلسلہ عصمت کے حوالے سے سرکار امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 11ویں معصوم ہیں۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے ہمارے علماء نے کئی طرح کی تواریخ بیان کی ہیں۔ کچھ علماء نے ذوالقعدہ کا مہینہ بیان کیا ہے، کچھ علماء نے ماہ رمضان کا مہینہ بیان کیا ہے، اور کچھ علماء نے ماہ رجب کا مہینہ بیان کیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 195 ہجری میں ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد ہے، اور آپ کی جو مشہور کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القاب ہیں ان میں تقی، جواد، مرتضی جیسے القاب موجود ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور آپ کے یہ دو لقب ہیں، تقی اور جواد۔ اس لیے آپ کو محمد تقی اور محمد جواد کہا جاتا ہے، اور اہل عرب جو ہے وہ جواد الائمہ کے نام سے امام کی بارگاہ میں ملتمس ہوتے ہیں اور اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار سرکار امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ سبیکہ خاتون ہیں، جن کو بعد میں سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے خضران خاتون کے نام سے یاد کرنا شروع کیا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ جناب سیدہ سبیکہ کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، کہ جو رسول خدا کے فرزند جناب ابراہیم کی والدہ تھی، جنہیں ماریہ قبطیہ کہا جاتا ہے، امام محمد تقی کی والدہ گرامی کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک وہ زمانہ کہ جو آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارا، اور ایک وہ زمانہ جو آپ کی امامت کا زمانہ ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا زمانہ تقریباً 17 سال ہے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کی امامت میں جو زمانہ گزارا وہ تقریباً 7 سال کے قریب کا عرصہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بچپنے میں ہی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام محمد تقی علیہ السلام ابھی 6 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ملعون مامون نے سرکار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے جلا وطن کیا۔ بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے بابا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ مل سکے، اور 3 سال بعد خراسان کے اندر مامون کے ہاتھوں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ سرکار امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا زمانہ ہے۔ اس کے بعد سرکار امام محمد تقی علیہ السلام شیعان حیدر کرار کے نام امام مقام امامت پر فائز ہوئے، اور امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کیا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کا زمانہ تقریباً 17 سال گزارا، اور مکمل حیات طیبہ آپ نے 25 سال گزاری۔ ہمارے آئمہ میں سے سرکار امام محمد تقی علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہیں تقریباً 7 سال کی عمر مبارک میں یا 8 سال کی عمر مبارک میں جو ہے منصب امامت عطا کیا گیا، اور ہمارے آئمہ میں یہ وہ واحد مظلوم امام ہیں کہ جنہیں جوانی کے عالم میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو زہر دی جاتی ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، اور یاد رہے کہ
امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح امام سے کر دیا، اور یہی وہ ام فضل ہے کہ جس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، اور آپ کی قبر مبارک کاظمین بغداد کے اندر اپنے دادا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہے۔ آج یہ دونوں قبریں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اور ان دونوں قبروں پر ایک ہی زری موجود ہے، اور وہ جگہ معروف ہے کاظمین کے نام سے۔ کاظمین بغداد کا علاقہ ہے، اور یہ ملک عراق میں پایا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے 2 ظالم حکمرانوں کا زمانہ پایا، جس میں بذات خود مامون و رشید، خدا کی لعنت ہو اس پر، اور اس کے بعد معتصم کا زمانہ کہ جس کے کہنے پر ام فضل نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت علماء کے مطابق 29 ذی-القعدہ کو ہوئی، اور یہ 220 ہجری کا سن تھا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ جان سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو عین جوانی میں زہر دے کر شہید کر دیا، اور یہ ہمارے ائمہ میں سب سے کم عمر امام ہیں جنہیں اتنی جلدی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کا جو لقب تقی ہے، اس کی علت یہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور صاحب تقوی تھے، اور مامون کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ التماس کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کتب کے اندر کہ مامون نشہ پی کر ایک دفعہ امام علی مقام علیہ السلام کے گھر میں تجاوز کرتا ہے امام کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی تلوار سے محمد تقی کو قتل کر دیا ہے، اور وہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مامون کے شر سے امام محمد تقی علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے 2 فرزند ہیں، جن میں سے موسیٰ اور امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ائمہ کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔